الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہاں تک 40 آیتیں پوری ہو چکی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 40 آیتوں میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے۔ خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم کے بارے میں جو عیسائیوں کا نظریہ تھا اس کو کلیئر کیا ہے۔ اور یہ اس وقت صورت اتری تھی جب میں نے کہا تھا آپ کو کہ مکہ کے مظلوم مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور حبشہ یہ ایک عیسائی سلطنت تھی۔ وہاں جب جاتے مکہ کے مظلوم مسلمان تو وہاں ان کا بادشاہ، ان کی عوام، ان کی پبلک جب مسلمانوں سے سوال کرتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا کانسیپٹ ہے، اسلامی نظریہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سورہ مریم توشے کے طور پر دی کہ جب تمہیں وہاں کوئی سوال کرے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ماں مریم کے بارے میں، تو بالکل کلیئر کٹ اسلام کا کانسیپٹ آپ کو بیان کرنا ہے۔ تو مسلمانوں نے ایسے ہی کیا۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جعفر ابن ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہے، جب نجاشی نے ان کو بلایا اور یوں کہا کہ تمہیں اپنے لوگ پکڑنے کے لیے آئے ہیں، تم ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو، تو انہوں نے سب باتیں کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی، اور سورہ مریم میں صاف صاف بالکل کلیئر کٹ بغیر کوئی مداہنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم کے بارے میں بالکل چیپٹر کلوز کر کے رکھ دیا ہے، بالکل بات کلیئر کر کے رکھ دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے اور ان کی ماں مریم کیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائی کلیم کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں، یہ سب مقدمہ اور ان کی یہ بات غلط ہے۔ اب یہاں سے 41ویں آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا اس صورت کا رخ بدل رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن کا جو انداز ہے وہ مقرر کی ایک سٹائل میں ہے، مقرر کے انداز میں ہے۔ تو اب تک جو روئے سخن تھا، جو بات کا انداز تھا، بات کا رخ تھا، وہ عیسائیوں کی طرف تھا۔ اب بات کا رخ کس طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو سنانا چاہتا ہے؟ کفار مکہ کو، کہ یہ کفار مکہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے باپ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز تر لوگوں کو انہوں نے خدا پرستی کے جرم میں اور اسلام پرستی کے جرم میں انہوں نے ان کو اتنا مجبور کر دیا کہ انہوں نے اپنے آبائی وطن کو، اپنے پیارے اور محبوب وطن کو انہوں نے چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اتنی تکلیف دی، اتنا ان کو اتنا ٹارچر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار مکہ کو بھی یہ قصہ سنا رہا ہے ابراہیم کا، اور جو مجبور تھے خدا پرستی میں اور اسلام پرستی میں، جو لوگ ہجرت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ سبق سنا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، ایسا پچھلی قوموں میں ہو چکا، صرف امتوں کے ساتھ نہیں، ان کے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، اور ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے۔ تو سنیے وہ قصہ کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
اے نبی جی آپ ان کو ابراہیم کا قصہ سنائیے، انہو کان صدیقا نبیا، کہ وہ بے شک سچے انسان اور نبی تھے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کتنے خوش نصیب انسان تھے کہ ان کی تعریف اللہ کرتا ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بڑے حلیم تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ پھر اور انہیں ذرا اس موقع کی بھی یاد دلاؤ، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، کہ انہیں اس موقع کی بھی ذرا یاد دلاؤ۔ اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے، ان کفار مکہ کو، جب وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ اس طریقے سے بات کر رہے تھے، اے میرے پیارے ابا جان، آپ ان معبودوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں، اور آپ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اور ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے پیارے ابا جان، میرے پاس ایک علم آیا ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیچھے چلیے، فاتبعنی، میرا فالو کیجیے، آپ میرے پیچھے چلیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے پیارے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا کھلا نافرمان ہے۔ تو یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کاریگری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ ہے نا آزر، وہ ایک بت بنانے والا تھا، بت ساز تھا، بت فروش تھا، اور ایسے کہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر پیدا فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ آگے کہہ رہے ہیں یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے پیارے ابا جان، مجھے خوف ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب میں آپ مبتلا نہ ہو جائیں اور پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کی ہے کس کے سامنے؟ ایک دم پیارے انداز میں اپنے باپ کے سامنے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر باپ کافر ہو، باپ مشرک ہو، اپنی ماں مشرک ہو، اپنی ماں کافرہ ہو، یا اپنی ماں فاسقہ فاجرہ ہو، یا میرا باپ نماز نہ پڑھتا ہو، اللہ کا نافرمان ہو، تو اس کو بڑی آواز سے بولنے کا اختیار نہیں ہے۔ جیسے ابراہیم جلیل القدر پیغمبر ہے، اپنا باپ مشرک ہے، بت ساز ہے، بت فروش ہے، تو بھی ان کے ساتھ کس طریقے سے نرم گفتگو کر رہے، اور کتنا پیارا اور لبھا دینے والا انداز ہے، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، یہ میرے پیارے ابا جان۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہمارا باپ چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے اللہ کا نافرمان ہو، چاہے نمازیں نہ پڑھتا ہو، لیکن جب بھی ہم اس کے ساتھ بات کریں گے تو اپنی حدود کو تجاوز نہیں کریں گے، لمٹ میں رہ کر، ادب میں رہ کر، محبت کے دائرے میں رہ کر ہم باپ سے، ماں سے گفتگو کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نسب یہ ہے، ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن عاری بن رعو بن ارفخشاز بن سام بن نوح بن متوشلک بن ادریس بن یارود بن مہلائیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام، یہ ان کا نسب نامہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے انٹروڈکشن میں یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ یہ ابو الانبیاء ہے، تمام پیغمبروں کے، یعنی 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ان میں 1,00,000 سے زیادہ پیغمبروں کے یہ دادا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی کے پاس ایک بندہ آتا ہے، صحابی، اور یوں کہتا ہے یا رسول اللہ، ہمارے نبی کو کہہ رہے یا خیر البریہ، یہ دھرتی کے سب سے بہترین انسان۔ تو ہمارے نبی کے کہتے ہیں وہ تو میں نہیں، فضا کا ابراہیم، وہ تو ابراہیم تھے۔
اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا، ایک بیٹے کا نام، جو 60 سال کی عمر میں ہمارے نبی کے گھر ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا تھا، اس بیٹے کا نام تھا ابراہیم۔ اس لیے ہمارے نبی کو سب سے زیادہ لگاؤ مشابہت میں بھی ہمارے نبی ابراہیم کے ساتھ ریزیمبلنس رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، میں آگے بتا رہا ہوں، یہ 1 لاکھ پیغمبروں کے دادا ہے، اور قرآن نے اسلام کو ملت ابراہیم قرار دیا ہے، ملت ابراہیم کو اسلام قرار دیا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کیا نبی ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، کس کو؟ اللہ ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ کو کہہ رہا ہے ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، آپ کو بھی ابراہیم کا فالو کرنا ہے، کیونکہ ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ اور ان کی یاد پر حج کا بھی ایک موسم ہے، کون ہے یہ؟ کس کے اداؤں کا نام ہے؟ ابراہیم کے اداؤں کا نام حج ہے، اور قربانی بھی ما ہذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو ہمارے نبی نے کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس لیے ابراہیم نے دعائیں مانگی تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ پچھلوں میں میرا بہترین نام باقی رکھنا۔ تو اللہ نے ان کے نام پہ حج کے کچھ یادیں رکھ دی، قربانی کی کچھ یادیں رکھ دی۔ مینا و عرفات میں ابراہیم علیہ السلام کی یادیں چھپی ہوئی ہے، اور خود مکہ وہ ابراہیم کا بسایا ہوا ہے علیہ السلام۔ یہ کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے، اللہ ان کی گواہی دیتا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ کہ ابراہیم اکیلے ایک امت تھے، ابراہیم اکیلے ایک امت تھے۔ اتنے بڑے پیغمبر ہیں، لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ان پر صرف ایک بندہ ایمان لایا ہے، ان کا بھتیجا، اور پھر ان کی بیویاں، پھر ان کے بچے ایمان لائے، باقی کوئی زیادہ کمیونٹی ان کے ساتھ۔ اتنا بڑا پیغمبر ہے یہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا، پھر انہوں نے فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ کون؟ جیسے اپنے بیٹے کے بارے میں تذکرہ ہے کہ جاؤ بچہ ذبح کر دو، آمنا صدقنا، اللہ تو جو کہتا ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میری کیا حیثیت ہے تیرے سامنے، بچے کو قربان کر دیا۔ ان کو یہاں بھیجا، وہاں چلے گئے۔ پہلے انہوں نے ہجرتیں بھی کی، جیسے ہمارے نبی نے ہجرت کی ویسے انہوں نے بھی ہجرت کی، اس لیے بڑی پرسنالٹی ہے۔ اور یہ ایسی ایک انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ صرف ان کو مسلمان نہیں مان رہے، ان کو یہودی بھی مانتے ہیں، اور ان کو نصرانی بھی مانتے ہیں، ان کو مسلمان بھی مانتے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل شخصیت ہے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے، وہ یہودی کہہ رہے تھے ہمارے یہودی تھے، وہ کہتے ہیں ابراہیم نصرانی تھے، تو اللہ یوں کہہ رہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو یکسو مسلمان تھے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا 25 صورتوں میں ان کا نام لیا ہے، 25 صورتوں میں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن کے 114 صورتوں میں سے 25 صورتوں میں ان کا تذکرہ آیا ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 63 آیتوں میں صرف ان کا تذکرہ موجود ہے، اور وہ 25 جو صورتیں ہیں، سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ انعام ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ ہود ہے، سورہ ابراہیم ہے۔ اسپیشل ایک سورت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے نام کی نازل فرمائی ہے۔ پھر سورہ نحل ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ شعراء ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ صاد ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ نجم ہے، سورہ ممتحنہ ہے، سورہ یوسف میں بھی ان کا تذکرہ ہے، سورہ ہجر بھی ہے، سورہ مریم بھی ہے، اور سورہ حج میں بھی ان کا تذکرہ ہے، اور سورہ عنکبوت ہے، سورہ صافات میں بہت خوبصورت تذکرہ ان کا کیا گیا ہے، اور سورہ شورا ہے، سورہ زاریات ہے، اور سورہ حدید جو 27ویں پارے میں ہے اس میں بھی ان کا خوبصورت تذکرہ ہے۔ تو یہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کے بارے میں 3 معجزے ملتے ہیں۔ کن کے؟
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق قرآن میں 3 معجزے بیان کیے گئے ہیں، اور ایک معجزہ میں شارٹ بیان کرتا ہوں کہ ابراہیم نے ایک مرتبہ، یہ تیسرے بارے میں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ یوں کہتا ہے قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تو ہم پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کیوں نہیں باری تعالیٰ، میرا تو مکمل ایمان ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں کہا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، کہ 4 پرندے لو، اس کو ذبح کرو، پھر اس کا گوشت تقسیم کر دو، پھر ایک ایک پرندے کو بلاؤ اور پھر اس کی سری اپنے پاس رکھو۔ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے تمام پرندوں کو ذبح کیا تھا، اور ذبح کر کے ان کو گوشت کو مکس کر دیا تھا اور الگ الگ جگہوں پہ رکھ دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پرندوں کو زندہ کر کے ان کو یہ پورا معجزہ بتایا گیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے۔ پھر دوسرا تذکرہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، آپ کو معلوم ہوگا ان کو جوانی میں اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے میں ان کو اولاد ہوئی، یہ بھی ایک تذکرہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑا جو ان کا معجزہ ہے کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو ہم نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم کو لوگ نیچا دکھانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ آج بھی ہو ابراہیم صائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہیں انداز گلستہ پیدا۔ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی کس پر؟ آگ پر، کہ آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ یہ سورہ انبیاء میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ 3 معجزے کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے۔ تو یہ کچھ مختصر تذکرہ ہے کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے تھے، ابا جان ابا جان ابا جان، تو ابا جان کیا کہہ رہے؟ قَالَ رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر چکا ہے؟ ایسا لگتا ہے تو میرا دین چھوڑ چکا ہے۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہیں آیا نا میرے معبودوں کی برائی کرنے سے، باز نہیں آیا نا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے ضرور بھی ضرور سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار کر ختم کر دوں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور میرا گھر چھوڑ دے تو۔ کہتے ہیں نا باپ جب بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے تو وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ہمیشہ کے لیے تو میرا گھر چھوڑ دے۔ تو ابراہیم نے کہا نہیں غیر جتو رو چھو، تمہارا غیر نہیں آؤ، ایو نہیں۔ کتنا زوردار انداز ہے، جب باپ اس طریقے سے غصے بھی ہو نا تو بیٹا کیا فریضہ بنتا ہے، وہ قرآن سمجھاتا ہے۔ قال سلام علیک، والد صاحب سلام علیکم، والد صاحب اللہ آپ پر سلامتی کرے۔ ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ، میں ضرور بھی ضرور آپ کے لیے اپنے رب سے میں استغفار کروں گا کیونکہ میرا پروردگار مجھ پر بڑا مہربان ہے، اور صرف آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، کہ میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان معبودان باطلہ کو بھی چھوڑتا ہوں جنہیں آپ عبادت کرتے ہیں جن کی، اور میں تو اپنے پروردگار کو ہی پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اس کو پکار کر کبھی نامراد نہیں رہوں گا، کبھی ناکام نہیں رہوں گا۔ گھر تو چھوڑ رہا ہوں میں، لیکن میں ہمیشہ اپنے رب کو پکارتا رہوں گا۔ پھر اللہ یوں کہہ رہا ہے یہاں سے کفار مکہ کو بھی جو ہجرت کر کے جا رہے تھے نا حبشہ کی طرف، اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ ایسا مت سوچو کہ تم آج اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو، اپنے مکہ کی سٹی کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو، ایسا مت سوچو کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، اب تم ملیا میٹ ہو جاؤ گے، اب تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھو ابراہیم جب وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، اپنا وطن چھوڑ کے چلے گئے، اپنی قوم کو اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلے گئے، تو وہ مراد نہیں ہوئے، وہ ناکام نہیں ہوئے۔ ہم نے ان کو کیا دیا؟
اللہ یہ بتا رہا ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور ان معبودان غیر اللہ کو بھی چھوڑ دیا تو اللہ یوں کہہ رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا فرمائے، خالی بیٹے ہی نہیں دیے وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ہم نے ان کو تو نبی بنایا تھا لیکن ان کے بیٹوں کو بھی نبی بنایا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صرف ان کے بیٹے کیا تھے؟ اسحاق اور اسماعیل، اسحاق اور اسماعیل، اور اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، ان کا نام تھا اسرائیل۔ یہاں سے ایک امت چلی ہے بنی اسرائیل، یہاں میں بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ آئے، ہارون آئے، زکریہ آئے، یحییٰ آئے، اور علیہم السلام حضرت عیسیٰ آئے، پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے اولاد میں آئے۔ تو بنی اسرائیل میں 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر آئے ہیں۔ تو یہ کتنے خوش نصیب ہے ابراہیم علیہ السلام۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا کہہ رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے خاص رحمت سے نوازا تھا۔ کن کو؟ ان کو، ابراہیم کو، اور ان کے بیٹوں کو بھی، اسحاق اور یعقوب اور اسماعیل علیہم السلام، ان کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ہم نے خاص ان کو سچی ناموری عطا فرمائی تھی۔ کیسی؟ سچی ناموری عطا فرمائی تھی۔ اور آج بھی کتنے سال ہو گئے ہمارے نبی اور ابراہیم کے درمیان؟ 4000 سے زیادہ سالوں کا فاصلہ ہے، 4000 سالوں سے بھی زیادہ فاصلہ ہے۔ کس کا؟ ہمارے نبی سے اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان، اور ابھی یہ 1500 سال ہی ہے، 5,500-6,000 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ابراہیم کا نام زندہ ہے۔ قرآن پکارتا ہے، پکار کر کہتا ہے، اور ہمارے نبی کو بھی یوں کہتا ہے انِتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ کہ تمہارا نام مسلمان رکھا ہے قرآن میں، تمہارے باپ ابراہیم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ بات سمجھاتا ہے۔ اور جب ہمارے نبی معراج میں گئے ہیں تو یہ بابا ابراہیم کہاں بیٹھے ہوئے معلوم ہے؟ سب پیغمبر پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، ان بابا کو جگہ کہاں ملی ہے؟ 7ویں آسمان پر۔ اتنے بڑے یہ پیغمبر ہے، اتنی بڑی یہ پرسنالٹی ہے، اتنی بڑی یہ شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اور ہمارے نبی کے ساتھ بھی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات نصیب فرمائے۔ ان کا پڑوس